اور عزیزان گرامی قدر حضرات یوسفین کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ان کی بارگاہ میں صرف مسلمان حاضر نہیں ہوتے، بڑی تعداد میں غیر مسلم ہمارے بھائی بھی حاضری لگاتے ہیں حضرات یوسفین کی بارگاہ میں۔ اور جمعرات کی حاضری کی جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، بلا شک و شبہ اتنی بڑی حاضری شاید ہی جمعرات کے دن کسی اور بارگاہ میں ہوتی ہو۔ حضرات یوسفین علیہم الرحمہ کا چونکہ عرس منایا جا رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ مختصر سا ذکر نوجوانوں کی نالج کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے میں پیش کروں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بزرگ ہیں، حضرت شاہ یوسف الدین، حضرت شاہ شریف الدین۔ حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مصر سے ہے، اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کنعان سے ہے، یعنی شام سے ہے۔ ایک مصر کے بزرگ ہیں، ایک شام کے بزرگ ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں ہندوستان دلی پہنچے، اور دلی میں سلسلے چشتیہ کے قضی جلیل القدر بزرگ تشریف فرما تھے، جن کا نام تھا حضرت سید شاہ کلیم اللہ چشتی، حضرت سید شاہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام تھا دلی میں۔ یہ دونوں حضرات پہنچے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور پھر دونوں کے دونوں بیعت ہو گئے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے ہاتھ پر، دونوں کے دونوں مرید ہو گئے۔ تو یہ دونوں کے دونوں کی ملاقات، ایک آئے تھے مصر سے، دوسرے آئے تھے کنعان سے، اور ملاقات دلی میں ہوئی۔ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، تو پھر دونوں ایک دوسرے کے پیر بھائی ہو گئے، طریقت کا رشتہ۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، اور تبصرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ سگے بھائیوں میں اس قدر محبت نہیں ہوتی جس قدر اللہ تعالیٰ نے محبت حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا کر دی تھی۔ دونوں کے دونوں بڑے بہادر تھے، جنگ سے بڑی خاصی دلچسپی تھی، تیر چلانا جانتے تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، گھوڑ سواری میں مہارت رکھتے تھے۔ تو پیر و مرشد نے انہیں حکم فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر دکن فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی لشکر کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں بزرگ حیدرآباد کی طرف اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے۔ حیدرآباد جب آ رہے تھے، راستے میں وہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ سارے کے سارے ٹینٹ لگائے گئے تھے بادشاہ کے لیے بھی، اور بادشاہ کے ساتھ جتنی رعایا تھی اور جتنے فوجی تھے ان تمام کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے تھے۔ حضرات یوسفین جس خیمے میں تشریف فرما تھے، وہ بیٹھے ہیں، اور اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے کلام سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ تو تیز آندھی چلی، جتنے خیمے تھے اس قدر وہ تیز طوفان تھا، آندھی تھی کہ سارے خیمے اڑ گئے اور گر گئے۔ حضرت یوسفین جس خیمے میں بیٹھے تھے، نہ وہ خیمہ اپنی جگہ سے ہلا، اور جس روشنی کے جس چراغ کے تلے بیٹھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نہ وہ چراغ بجھا۔ وہ چراغ بھی جل رہا ہے، وہ خیمہ بھی قائم ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اور پوری فوج نے دیکھا کہ ایک خیمہ برقرار، ایک ٹینٹ برقرار، ایک چراغ جل رہا ہے، اور بقیہ سارے ٹینٹ اکھڑ گئے۔ تو سارے کے سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے، سیدھے اس ٹینٹ کے باہر پہنچے۔ حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا، ان دونوں کو کوئی علم نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہنگامہ برپا ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت میں محو ہیں۔ قرآن ہے، آنسو ہیں، گریہ وزاری ہے، تڑپ ہے، اور پورے خلوص کے ساتھ وہ اللہ کے کلام میں گم ہیں۔ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ باہر کیا ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سیدھے پہنچ گئے اس ٹینٹ کے باہر، اور وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ دونوں کے دونوں حضرات سلامت۔ آپ ہم فوجیوں کے ٹینٹ میں آپ جیسے عظیم شہنشاہ کیسے جلوگر ہو گیا؟ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، آپ مجھے بادشاہ کہتے ہیں، حقیقی بادشاہ تو آپ ہیں۔ حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علیہما کہ ہم کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، شہنشاہ تو آپ ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اے حضرت یوسف اور اے حضرت شریف، بادشاہ حقیقی شہنشاہ اور حقیقی بادشاہ اس واسطے آپ ہیں کہ میری حکومت لوگوں کے سروں پر چلتی ہے، اور آپ کا احترام تو طوفان بھی کرتا ہے، آندھی بھی کرتی ہے، اور ہوائیں بھی آپ کا احترام کرتی ہیں۔ تو آپ بتلائیں کہ حقیقی بادشاہ کون ہے۔ اس طرح حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دھوم مچ گئی۔ اورنگزیب
خود متقد ہو گیا، پوری فوج متقد ہو گئی، اور پھر حیدرآباد فتح ہو گیا قلعہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ نام پلی میں قیام پذیر ہوئے، اور پھر وہ زندگی بھر نام پلی ہی میں رہے۔ اس طرح حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے ہو گئے، اور پھر پورا حیدرآباد حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مسکن آپ لوگوں نے جان لیا، وہ مصر سے تعلق رکھتے تھے، کنعان سے تعلق رکھتے تھے۔ پیر آپ نے جان لیا، حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر ہیں۔ حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا سلسلہ چشتیہ ہے، یہ بھی آپ حضرات نے نوٹ فرما لیا۔ زمانہ بھی آپ لوگوں نے جان لیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آپ لوگوں نے پایا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، مقبولیت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ میں نے اس قدر کثرت سے حیدرآبادیوں کو کسی اور بارگاہ پر حاضری لگاتے نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی بارگاہیں ہیں، ساری بارگاہوں کا احترام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں کسی بھی بارگاہ کی نعوذ باللہ بے ادبی کی نیت سے نہیں کہہ رہا، ہر بارگاہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ہر بارگاہ کا اپنا الگ الگ رنگ ہے۔ حضرات یوسفین کا ایک خاصہ یہ ہے کہ بکثرت لوگ ان کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں، اور پورے حیدرآباد میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نام پلی کی درگاہ سے واقف نہ ہو۔ تو حضرت یوسفین رحمۃ اللہ تعالی علیہما نام پلی میں جلوہ فگن رہے۔ 5 ذوالحجہ 1121 ہجری تھی، حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، اور حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارک بخار کی وجہ سے متاثر تھی۔ حضرت شریف بابا جو ہی لوٹے، علم ہوا کہ حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے ہیں۔ 5 ذوالحجہ 1121 ہجری، یعنی آج سے تقریباً آج سے 322 سال قبل کی بات، حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی اس بات کی اطلاع حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، ارشاد فرمایا وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، اور میرے رفیق بھی ہیں، وہ مجھے تنہا دنیا میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چلے جائے اور میں یہاں رہ جاؤں۔ حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا، نیا لباس پہنا، تخت پر لیٹے، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ساتھ جنازہ اٹھا، اور پھر نام پلی میں اسی مقام پر آپ دونوں کی ایک ساتھ درگاہیں بنی، اور آج بھی دونوں مزارات ساتھ ہیں، اور آج بھی پورے حیدرآباد کے لوگ بڑی عقیدت سے حضرات یوسفین کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کو غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں جمعرات کا جو سماع ہوتا ہے وہ بڑی رقت انگیز